افغانستان کے حالات کی پاک امریکہ تعلقات میں مرکزی حیثیت رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اقتدار میں آنے کے بعد 21 اگست کو جب اپنی افغان پالیسی کا اعلان کیا تو واضح ہو گیا کہ پاکستان ان کی نظر میں کہاں کھڑا ہے۔ پاکستان اکثر انتشار، تشدد اور خوف پھیلانے والے افراد کو محفوظ پناہ گاہ فراہم کرتا ہے۔ افغانستان میں 5 سال سے مغوی امریکی جوڑے کی اکتوبر میں بازیابی پر صدر ٹرمپ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور انہیں دونوں ملکوں کے درمیان ایک اچھی پارٹنرشپ بنتی بھی نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے بعد دسمبر میں آئی صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی کی پالیسی، جس میں ایک بار پھر تنقید کے نشانے پر تھا پاکستان۔ ہم نے پاکستان پر واضح کر دیا ہے کہ جہاں ہم اتحاد جاری رکھنا چاہتے ہیں، وہیں ہم ان کی سرزمین سے کارروائیاں کرنے والے دہشت گرد گروپوں کے خلاف نتیجہ خیز کارروائی بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ہر سال پاکستان کو بڑی رقم فراہم کرتے ہیں، انہیں ہماری مدد کرنا ہوگی۔ اور سال 2018 کا آغاز پاکستان کے بارے میں جس ٹویٹ کے ساتھ ہوا، اس کی گونج دنیا بھر میں سنائی دی۔ صدر نے کہا کہ امریکہ نے پاکستان کو اربوں ڈالر دیے اور بدلے میں انہیں ملا صرف دھوکہ۔ ایسا اب نہیں ہوگا۔ پاکستان کے لیے اب تک امریکہ تقریباً 1.3 ارب ڈالر کی امداد روک چکا ہے، جس میں دہشت گردی کے خلاف کوششوں کے لیے پاکستانی فوج کو ملنے والی کولیشن سپورٹ فنڈز کی معطلی بھی شامل ہے۔ نومبر میں پھر ایک مرتبہ صدر ٹرمپ نے پاکستان پر الزام عائد کیا کہ اس نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی اور امریکہ سے اربوں ڈالر لیتا رہا، اور پاکستان کو ان ملکوں میں شمار کیا جو امریکہ سے رقم لیتے ہیں مگر اس کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ پاکستان نے ہر موقع پر امریکی صدر کے ایسے بیانات کی سخت تردید کی اور انہیں امریکہ کو افغانستان میں ملنے والی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش قرار دیا۔ اس دوران امریکہ کے اعلیٰ عہدیداروں کی پاکستان آمد کا سلسلہ تو جاری رہا۔ بنیادی مطالبہ تھا کہ پاکستان اپنی سرزمین سے افغانستان میں طالبان کے حملے روکے اور حقانی نیٹ ورک سمیت اپنی زمین پر موجود دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس کارروائی کرے۔ پھر پاکستان پر زور دیا کہ وہ طالبان کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ کرے۔ اب امریکہ کا مطالبہ ہے کہ پاکستان طالبان کو افغان حکومت سے بھی براہ راست بات چیت پر آمادہ کرے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ وہ افغانستان میں امن کے لیے مدد کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کا طالبان پر پہلے جیسا اثر و رسوخ نہیں ہے۔ ٹرمپ خان ملاقات میں دونوں جانب کی توقعات کا تجزیہ کرنے سے پہلے آئیے جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان دوحہ میں جو مذاکرات جاری ہیں ان سے کیا اشارے مل رہے ہیں۔ اس بارے میں ہم اپڈیٹ لیں گے وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل سے، جو کہ ہمیں اپڈیٹ دیں گے دوحہ میں ہونے والے امریکہ کے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں۔ ایاز، یہ بتائیے کہ ابھی تک کیا معلومات سامنے آ رہی ہیں یہ جو نیا دور مذاکرات کا ہو رہا ہے؟ ارم، یہ جو 6 روز تک اب تک جو بات چیت ہوئی ہے طالبان اور امریکی نیگوشیٹرز کے درمیان، تو اس کے بعد طالبان کی جانب سے تو بڑے ہی پر امیدی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑی پیش رفت ان مذاکرات کے اختتام پر ہو سکتی ہے۔ اور چونکہ آج مذاکرات میں 1 روز کا وقفہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کے روز طالبان عمومی طور پر کوئی بھی سرکاری کام کرنے سے گریزاں ہوتے ہیں، تو کل یہ دوبارہ یہ مذاکراتی سلسلہ جب شروع ہوگا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو امریکن افواج کا انخلا ہے افغانستان سے، اس بارے میں طالبان کے جو عہدیدار ہیں ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 90% جو اختلافات تھے وہ دور کیے جا چکے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ایک حتمی معاہدے کا جو ابتدائی جو ڈرافٹ ہے وہ تقریباً تیار ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ آیا اس جو مذاکراتی دور کے اختتام پر اس کا وہ اعلان کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے اتنی بڑی پیش رفت کا اعلان صدر ٹرمپ خود کرنا چاہیں گے اگر کوئی معاہدہ طے پاتا ہے۔ ایاز، یہ بتائیے کہ افغانستان کے مختلف دھڑوں کے درمیان دوحہ میں ہی قطر اور جرمنی کی میزبانی میں مذاکرات ہوں گے یا روس یا پاکستان میں ہونے والی ملاقاتوں سے کتنے مختلف ہوں گے؟ سوری، آپ کی آواز مجھے نہیں آئی، ریپیٹ جی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو افغانستان کے مختلف دھڑوں کے درمیان جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پھر قطر اور جرمنی کی میزبانی میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ روس یا پاکستان میں ہونے والی ملاقاتوں سے کتنے مختلف ہوں گے؟ یہ بہت ہی ایک منفرد نوعیت کی میٹنگ ہوگی جو ہونے جا رہی ہے 7 جولائی کو، اور وہ اس لیے کہ پہلی مرتبہ افغان حکومت کے نمائندے اس میں شرکت کریں گے، افغان اپوزیشن بھی ہوگی اور حقوق انسانی کی وہاں جو تنظیمیں ہیں ان کے نمائندے بھی ہوں گے، لیکن
तालिबान और ये जो कतर में दोहा में जो मुलाकात होने जा रही है इंटर अफगान डायलॉग, इसमें तालिबान ने भी वाज़ेह किया है और जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि अफ़गान हुकूमत के जो ओहदेदार हैं वो इनफरादी अपनी जो हैसियत है उसमें शिरकत करेंगे, वो अफ़गान हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। लेकिन बिलाशुबा अफ़गान हुकूमत के नुमाइंदों को इस मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने की इजाज़त देना तालिबान की तरफ से एक बहुत बड़ी रियायत है। अयाज़ गुल, इस्लामाबाद से हमें अपडेट देने का बहुत बहुत शुक्रिया।